بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں دعا یدعو دعان مصدر سے جو ماضی اور مضارع اور امر و نہی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ دیکھیے دعا یدعو دعان، دعان یہ مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پکارنا، بلانا، درخواست کرنا۔ اسی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نام دینا، نام رکھنا۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے دعان مصدر سے فعل ماضی، مضارع، امر و نہی کے صیغے کس کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ماضی، مضارع، امر و نہی کے صیغے استعمال کیا گیا ہے، اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کا وزن نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک اور صیغہ جو اس کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا پہچاننا بھی مشکل ہے۔ تو دعا یدعو دعان، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پکارنا، بلانا، درخواست کرنا، نام دینا، نام رکھنا۔ اب ان کا جو ماضی کا وزن استعمال کیا جاتا ہے، ماضی کے 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مضارع کے بھی 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، امر کے 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، اور نہی کے بھی 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماضی کے وزن کو لیتے ہیں، ماضی کی گردان کو ذکر کرتے ہیں، الماضی۔ تو دعان مصدر سے جو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا پہلا وزن ہے، دعا وا دوسرا وزن ہے، اور دعو یہ تیسرا وزن ہے۔ یعنی یہ 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دعات، دعاتا، دعونا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو 7ویں نمبر پر ہے دعوتا، دعوتما، دعوتم، یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دعوتی، دعوتما، دعوتنا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ حاضر کے ہیں۔ اس کے بعد دعوتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دعونا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دعان مصدر سے جو ماضی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مضارع کے اوزان کو۔ تو مضارع کے بھی 14 صیغے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے یدعو، دوسرا ہے یدعوانی، اور تیسرا صیغہ ہے یدعونا۔ یہ 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تدعو، تدعوانی، یدعونا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام صیغے جو ہیں غائب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو 7ویں نمبر پر جو صیغہ ہے تدعو، تدعوانی، تدعونا یہ 3 صیغے مذکر کے لیے، اور تدعینا، تدعوانی، تدعونا اور یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ اس کے بعد ایک صیغہ ہے ادعو، جو 13واں صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ندعو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ادعو کا ترجمہ ہوگا میں پکارتا ہوں، یا ترجمہ ہوگا میں بلاتا ہوں، یا ترجمہ ہوگا میں درخواست کرتا ہوں۔ ندعو کا ترجمہ ہوگا ہم درخواست کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلاتا ہے تو یدعو کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا جو 1 نمبر پہ ہے۔ آپ بلاتے ہیں جو 7ویں نمبر پر صیغہ ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ترجمہ کرنا آسان ہے، اگر ماضی مضارع کے صیغے پہچانتے ہیں تو ان کا ترجمہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امر کا جو وزن ہے وہ ہے ادعو، ادعوا، ادعو یہ 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ادعی، ادعوا، ادعونا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نہیں کہ جو اوزان ہے لا تدعو، لا تدعوا، لا تدعو یہ 3 صیغے مذکر کے لیے، اور لا تدعی، لا تدعوا، لا تدعونا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو دعان مصدر سے جو ماضی، مضارع، امر و نہی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے۔ اب ان فعلوں کو ذکر کرتے ہیں جو ان کے وزن پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ وزن یاد ہے تو ان کا وزن نکالنا، ماضی کا صیغہ نکالنا، مضارع کا صیغہ نکالنا، اسی طرح سے امر و نہی کا صیغہ نکالنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر یہ وزن آپ نے یاد کر لیا یا یاد کر لیتے ہیں۔
اس کے بعد یہاں پر ان فعلوں کو ذکر کیا ہے جو سیم بالکل دا یدو کے دوان مصدر کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نما ینمو۔ اگر ماضی کا صیغہ ذکر کرنا ہے، تمام صیغے نکالنا ہے تو بالکل دا کے وزن پر نکالنا ہے، جیسے نما، نما و نمو، نمت، نمتا، نمونا، تو اس طرح سے آپ وزن نکالیں گے۔ مضارع کے اگر صیغے نکالنے ہیں تو ینمو، ینموانی، ینمونا، تنمو، تنموانی، ینمونا، تنمو، تنموانی، تنمونا، تنمینا، تنموانی، تنمونا، انمو، ننمو، اس طرح سے آپ کو وزن نکالنا ہے۔ اگر آپ کو امر کا صیغہ نکالنا ہے تو انمو، انموا، انمونا، انمی، انموا، انمونا، اس طرح سے امر کا وزن نکالا جائے گا۔ اور اگر نہیں کا صیغہ نکالنا ہے تو لا تنمو، لا تنمو، لا تنموا، لا تنمو، لا تنمی، لا تنموا، لا تنمونا، تو اس طرح سے نہیں کا صیغہ آپ نکال سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے، بالکل سب کا جو صیغہ ہے دا یدو دوان مصدر کا سے جو صیغے استعمال کیا جاتا ہے، بالکل سیم اسی کے وزن پر استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ کو نکالنا ہے شکا یشکو، شکا یشکو سے شکا کا ترجمہ اس نے شکایت کی، تو شکا سے اگر ماضی کا صیغہ نکالنا ہے تو دعوتو کے وزن پر شکوتو آئے گا، جمع متکلم کا صیغہ نکالنا ہے تو شکونا آئے گا، اگر مضارع کا صیغہ نکالنا ہے تو اشکو، یدو کے اشکو اس کا وزن استعمال کیے گا ادو کے وزن پر، اسی طرح سے ندو کے وزن پر نشکو کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ تو جتنے فعل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں ان تمام کا وزن جو ہے، گردان جو ہے، بالکل سیم دا یدو دوان مصدر سے جو ذکر کیا گیا ہے انہی کے وزن پر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط السلام۔